اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ قرار دیا ہے کہ عدالت کے لیے کوشش کرے، عدل کے لیے قدم اٹھائے، ظلم کے مقابل میں کھڑا ہو، اور ظلم کے مقابل میں کھڑے ہونے میں امت مسلمہ میں ایک گروہ نے عظیم کردار ادا کیا ہے ابھی تاریخ میں، لیکن اس کے بعد جو بہت بڑا کردار نظر آتا ہے وہ حضرت عیسیٰ کے چاہنے والوں میں۔ ٹھیک ہے، برا نہیں مانیں گے آپ لوگ، اس لیے کہ قرآن نے بھی تعریف کی ہے، وہی قرآن کی جس نے یہ کہا ہوا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم دیکھو گے، تم پاؤ گے کہ تمہارے مومنین کے سب سے زیادہ شدید دشمن یہودی ہوں گے اور مشرکین ہوں گے۔ اسی کے فوراً بعد قرآن کہتا ہے کہ تمہارے سب سے نزدیک جو ہے وہ مسیحی ہوں گے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ ہمارے نبی ہیں۔ یہ بھی قرآن کی آیت۔ اور یہ جتنے بھی اختلافات ہیں، بہرحال انسان کو حق کی طرف جانا ہے، انسان کو عدالت کی طرف جانا ہے۔ اور ایک نقطہ پتہ نہیں بیچ میں وقت آئے، یاد آئے نہ آئے، ابھی میں عرض کر دوں کہ تاریخ میں ایک بہت بڑا موڑ آیا ہے، ابھی ایک عظیم الشان موڑ آیا ہے۔ ابھی ہم سیاسی بحث کی طرف نہیں لے جانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ نے جو انسان کے دل میں، ہر انسان کے دل میں ایک فطرت رکھی ہے، اور فطرت میں بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہیں اور بہت ساری فطری آوازیں رکھی ہیں۔ ایک فطری آواز یہ ہے کہ ہر مومن عدالت چاہتا ہے اور ظلم کا مخالف ہے۔ ہر انسان، مومن کی بھی بات نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ فطرت انسانی عدالت کا تقاضا کرتی ہے اور ظلم سے بیزار ہے، ظلم سے متنفر ہے، ظلم سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اور اسی فطرت کے تقاضے کے تحت جہاں ہماری اپنی مصلحتیں نہیں ہوتی تو کہیں نہ کہیں انسان ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھاتا ہے، اور آج ظلم کے خلاف آواز الحمدللہ پوری دنیا میں اٹھ رہی ہے۔ اور اس پوری دنیا میں اٹھنے والی آواز میں بہرحال مسیحی قوم نے بہت بڑے پیمانے پہ آواز اٹھائی۔ حاکموں کو چھوڑ دیں، حکومتی لوگوں کو چھوڑ دیں، لیکن عوام میں مسیحی دنیا نے بہت بڑے پیمانے پر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہوئی ہے۔ اور اس میں بہرحال ایک بہت بڑا رول ادا کیا ہے ان کے مظلوموں نے، ان کے مظلوموں نے۔ اور یہ جو نقطہ مجھے عرض کرنا تھا وہ یہ عرض کرنا تھا کہ اتنی ساری شہادتیں ہوئی ہیں، 65,000 سے زیادہ، اور کچھ تو معلوم بھی نہیں ہے کہ ملبوں کے نیچے کتنے دبے ہوئے ہوں، لیکن اتنی شہادتوں کے نتیجے میں پوری دنیا میں جو یہ ایک فطرت کی آواز ابھر کر سامنے آئی ہے، جو کھو گئی تھی، جو ختم ہو گئی تھی، جو دب گئی تھی، جو انسان اپنی خواہشات اور لذتوں کی بنیاد پر اسے دبا چکا تھا، جو بہت سارے لوگوں نے دبا دیا تھا، لیکن فلسطین کے مظلوموں نے جو یہ فطرت کی آواز بلند کر دی ہے، اس فطرت کی آواز کے نتیجے میں اگر دنیا کے لوگ عالمی عدالت کے لیے تیار ہو جائیں تو اتنی قربانیاں پھر ہمیں مہنگی نہیں پڑیں گی۔ اس پہ آپ غور کریں گے، میں خطابت کے انداز سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو ہماری 60-70 ہزار یا اس سے بھی زیادہ قربانیاں دی گئی ہیں، یہ قربانیاں ہمیں مہنگی نہیں پڑیں گی، بشریت کو مہنگی نہیں پڑیں گی۔ جس طریقے سے عدالت کی فطری آواز پوری دنیا میں بلند ہوئی ہے، اور وہ انہی فلسطینیوں کے مظلوموں کے اور بچوں کے خون کی وجہ سے بلند ہوئی۔ یہ معاملہ ہے، چونکہ وہ لوگ کی جو آرزو کرتے ہیں کہ پیسہ کمائیں، پیسہ اکٹھا کریں اور اپنی خواہشات کے پیچھے جائیں، ویکنڈ کی تلاش کریں، ویکنڈ میں ابھی بعض کلمات میں یہاں ممبر پر نہیں ادا کرنا چاہتا کہ اپنی لذات و شہوات کے پیچھے بھاگ رہے ہوں، وہ آج ہزاروں کلومیٹر دور سے فلسطین کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان شہیدوں کے خون نے انسانیت کی، فطرت کی عدالت کی آواز کو ابھار دیا ہے، اور یہ بہت ہی عظیم کارنامہ ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کے آنے کا ایک بڑا مقصد کیا ہے کہ وہ میثاق فطرت کو ابھار دیں، فطرت کی آواز کو ابھار دیں۔ لیستعدوہم میثاق فطرتہ، پہلے خطبے میں آپ کو مل جائے گا نہج البلاغہ کے، میثاق فطرت کو ابھار دیں۔ تو وہ کام جو انبیاء کا تھا کہ میثاق فطرت کو ابھار کے لے آنا، فطرت کی آواز کو بلند کرنا، وہ کام ابھی شہیدوں کے خون کے ذریعے سے ہوا ہے کہ پوری بشریت میں فطرت کی عدالت کی آواز بلند ہوگی۔ اور اس عدالت کی آواز کے بلند ہونے کے نتیجے میں
اگر دنیا اس لائق ہو جائے کہ اسے امام عادل مل جائے تو پھر یہ شہادتوں کا سودا اور یہ نقصان بالکل گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا.